ویسے رضاوردی میرے پاس تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس روز یہ شہادت یعنی بدھ کے روز جب یہ شہادت ہوئی تو میں بڑی سیکنگ تھی فار دس کہ ہاؤ یو ہیو دا نالج اباؤٹ اٹ فار دیس کائنڈ آف این اساسینیشن. کیا ہے آپ کے پاس؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا بھر میں بسنے والے تمام مومنین اور مومنات کو، فلسطین میں بسنے والے تمام مومنین کو، عالم اسلام کو، اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے عظیم مومن اور فرزند اسلام اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے آگاہ کیا تھا کہ دنیا جتنا بھی امن میں آ جائے، جو آواز کی طاقت کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں یا جو کردار کی طاقت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، دنیا ان کے لیے اب نہیں بچی. ٹھیک ہے. اور ہم سب مارے جائیں گے. تو ان کو شہادت کا رتبہ مل گیا. ہم سب امید میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جو آپ ہی بیٹھ کے میرا بھی یہی تعزیتی پروگرام کریں گے. نہیں، ہمیں خوشی ہے اس میں، ہمیں فخر ہے. نہیں، اس مقصد پہ، اللہ کے گھر کے مقصد کے، آزادی کے مقصد پہ تو ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے. لیکن تعزیت حزب اللہ کے آرمی چیف فواد شکر صاحب کی شہادت، ان کے سینئر کمانڈر طلیب عبداللہ صاحب کی شہادت پہ، بسام الکلیم صاحب کی شہادت پر، جو اور حشد الشعبی کے سینئر رہنما کی شہادت پر. یہ تمام شہادتیں 3 سے 4 دن کے محیط عرصے کے اندر موجود ہیں. اسی طرح تعزیت خارجیوں کے ہاتھ افواج پاکستان کے جوانوں کی شہادت پہ، جو پاکستان میں طول و عرض میں، بنوں میں اور ہر جگہ ہوئیں. اور اسی طرح تعزیت پاڑا چنار میں بسنے والے پاکستانیوں کی شہادت پہ، جو خارجیوں نے میزائل اور راکٹ حملوں کے ذریعے 42 پاکستانیوں کو شہید کیا اور 300 کو زخمی کیا. تو ہم اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کو اس لیے ممتاز سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ وہ مہمان تھے، اسلامی ریاست کے مہمان تھے، اسٹیٹ گیسٹ تھے. درست ہے. یہ کہنا قتل غلط ہے کہ گیسٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا. نہ جی نہ، یہ تو ایوان صدر پہ حملہ ہوا. ایوان صدر کی پریمیسز کے اندر موجود مہمان خانے میں 25، نہ صرف اسماعیل ہانیہ صاحب، 25 فلسطین اسلامی جہاد، حزب اللہ، انصار اللہ اور حماس کے رہنما جو وہاں شرکت کرنے آئے تھے وہ مقیم تھے. اوکے. تو یہ حملہ ایوان صدر کے مہمان خانے پہ ہوا. ایوان صدر ایران پہ ہوا ہے. اچھا، یہ حملہ ایران تہران سے، اب میں آپ کو اپنی فائنڈنگ دوں گا. جی، مجھے نہیں پتا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. میں بھی دنیا کے معاملات بھی دیکھوں گی. جو 2-3 دن میں ہماری فائنڈنگ ہے ہم آپ کو وہ دیں گے، کیونکہ دنیا کی جو میڈیا ہے وہ اس کو ڈیٹریکٹ کر رہا ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یہ کوئی فکس بامنگ نہیں تھی. اچھا. بالکل نہیں. یہ تہران سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک پہاڑی سلسلے میں کہ دامن میں، غیر آباد دامن سے، ایک موبائل لانچر کے ذریعے جو ایک ٹرک پہ موجود تھا وہاں سے گائیڈڈ میزائل فائر کیا گیا ہے. دیکھیں 3 قسم کے میزائل اب سامنے آئے ہیں. ایک ہائپر سونک جو آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ جاتا ہے، سپر سونک جو آواز کی رفتار سے 2 گنا جاتا ہے، بلاسٹک میزائل یعنی کہ جو لگتا ہے اور پھٹتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے گائیڈڈ میزائل. اچھا، ٹھیک ہے. یہ گائیڈڈ میزائل کی اصطلاح یہ ہوتی ہے کہ اس کو لازمی آگے سے ایک سگنل چاہیے ہوتا ہے، اوکے، جو اس کو گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کسی ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہوگی جو پلانٹ کی جاتی ہے. پہلے پلانٹ کی جاتی ہے. ایک اور طریقہ بھی جو یہاں استعمال کیا ہے. اچھا، اور وہ ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ میزائل لانچر سے ایک ٹرک کے اوپر سے یہ لانچ کیا گیا. اس کی جو ہائٹ پہ یہ ٹریول کرتا ہوا آیا وہ تھا 50 میٹر، جو دنیا کے کسی بھی ریڈار کو اس کو نہیں پکڑ سکتا. اچھا، اس کو سینسر نہیں کیا جا سکتا. نہیں، یعنی کہ 40 کلومیٹر آگے اگر کوئی ایسا گھر، مینار، درخت آ رہا ہے تو وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے اور یہ اپنے رستے کا خود تعین کرتے ہوئے اپنے نشانے تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس گائیڈڈ میزائل کو جو لانچ کیا گیا، دیکھیں جو آپ یہ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں نا، جی سر، اس کے اندر جتنی بھی سافٹ ویئرز موجود ہیں، بہرحال بنانے والوں نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، اس اسمارٹ فون کے اندر جو بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوئی چل رہی ہوگی وہ اس کو ٹریک کر جائیں. ایسے ہی ہے 101%. وہ اس کو ٹریک کر جائیں گے. اور اس کے اندر اگر اپلیکیشن واٹس ایپ کی صورت میں، فیس بک کی صورت میں، تو پھر تو یہ اس طرح ہے کہ جو اس کا کنٹرولر ہے اس کو وہ بالکل آپ کو آمنے سامنے دیکھ رہا ہے. یہ پیگاس والی تو نہیں ہے. میں آگے اس پہ آ رہا ہوں. اچھا، اب جب اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت ہوئی تو یہ گائیڈڈ میزائل جس وقت آیا ہے تو حماس کے مزید 3 رہنما اس وقت نیچے چہل قدمی کر رہے تھے، جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے اس فکس بامنگ کی سختی سے مذمت کر کے کہا کہ یہ میزائل کا حملہ ہے. اور وہ شیشہ توڑ کے سیدھا جا کے اسماعیل ہانیہ پہ اس لیے
امپیکٹ کر گیا کہ وہ فون پہ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو آخری کنیکٹیوٹی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب سوچنے کی بات ہے کہ ایران ایمبیسی پہ جو حملہ ہوا شام کے اندر, ٹھیک ہے, وہ بھی گائیڈڈ میزائل. ٹھیک ہے. جو فواز شیگر صاحب پہ حملہ ہوا وہ ریزیڈینشل ایریا میں موجود تھے, وہ بھی گائیڈڈ میزائل. اچھا. جو طلیب عبداللہ پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈڈ میزائل. جو وسام الکلیم پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈڈ میزائل. یعنی کہ یہ 6 کے 6 کمانڈر جو 3 دن کے اندر شہید کیے گئے, ان پر حملہ گائیڈڈ میزائل سے کیا گیا. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ سب کے سب اس وقت موبائل پہ گفتگو میں موجود تھے. اوکے, تو ثابت ہو گیا کہ کسی کی غداری, مخبری, ایجنٹ, ایجنسی, یہ ڈی ٹریک کرنے والے جانوروں کو میں بتاؤں کہ اپنی اوقات میں رہو. جب تک حقیقت نہ آئے, مونوٹائزنگ اور چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے مرچ مسالہ اتنا لگاؤ جتنی تمہاری اوقات ہے, اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا. میں یہ آپ کو جو فائنڈنگ دے رہا ہوں یہ حقیقت پہ مبنی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب ہم ان حملوں کو ٹریک کرتے ہوئے آ رہے تھے, آج سے نہیں پچھلے 2 مہینے سے ہم اس کو ریڈ کر کے یہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو جو موومنٹ تھی وہ انتہائی خفیہ تھی. ٹھیک ہے. پھر وجہ کیسی ہوئی کہ گائیڈڈ میزائل آیا اور ڈائریکٹ پرسن کو ہٹ کیا کہ جس کو ہٹ کرنا چاہتے تھے, حالانکہ اس عمارت کے اندر تو 25 اور رہنما بھی موجود تھے. ہاں, میں نے دیکھی ہے وہ جو پکچر, ایک آپ نے بھی دیکھی ہوگی جو وائرل ہو رہی ہے. تو یہ جو موجود تھے ان سب کو اس گائیڈڈ میزائل کے ذریعے مارا گیا. اور اس وقت یہ تمام لوگ جو نشانہ بنا وہ واٹس ایپ کے اوپر انگیج تھے اپنے گفتگو کے اندر. اب جب ایران نے اس کی فائنڈنگ حاصل کی تو 2 دن بعد ایرانین گورنمنٹ نے, خصوصاً پاسداران انقلاب نے, حماس کو, حزب اللہ کو, انصار اللہ کو, حشد الشعبی کو فوری طور پہ جو احکامات جاری کیے وہ یہ تھے کہ اپنے تمام اسمارٹ سیل فون سے اپنے آپ کو دور کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور فوری طور پہ سیٹلائٹ فونز پر اپنے آپ کو منتقل کر لیں. فوری طور پہ اپنے آپ کو سیٹلائٹ فون پر منتقل کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ عمل اب جاری و ساری ہے جو 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے مواصلاتی نظام کا. اچھا, یعنی حزب اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فونز کا استعمال نہیں کرنا, تمام اسمارٹ فون کو پھینک دو. اور میں یہ بات تو پاکستان کے بھی افواج پاکستان کو بتاؤں گا کہ یہی ڈیزائن یہاں پاکستان کے لیے بھی بنایا ہوا ہے. جس کو انگیج کرنا چاہیں گے, کسی کو لانے کے لیے, کسی کو منظر عام سے ہٹانے کی جو پالیسی یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور یہ موساد بنا کے پاکستان کے لیے بیٹھے ہیں, تو یہ الارمنگ پوزیشن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سیل فون ہی موت کا سامان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر بنانے والے ہیں وہ بھی یہودی, جو واٹس ایپ چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی, جو فیس بک چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی. تو یہ کنسورشیم بیٹھا ہوا ہے دنیا کے تمام جگہ پہ قتل عام کے لیے. تو یہ اسلام اور صہیونیت اور دیگر مذاہب کے اندر فرق بھی واضح ہو گیا. ہم نے جتنے حملے کیے اعلان کر کے کیے, اس کو کہا جاتا ہے مردانہ وار حملہ. تم نے جتنے حملے کیے وہ پیٹھ پہ مار کے کیے اور قتل کیے, بغیر اعلان کے تم نے آ کے قتل کیے. تو اسلام میں اور تمہارے دین میں یہی تو ہے کہ تمہارے دین کے اندر تم پر آئے ہوئے عذاب یہ ثابت کرتے ہیں کہ تم اپنے بزرگوں کی روش پہ آج بھی قائم ہو, پیٹھ پہ چھرے مارنے پہ. اور اسلام تم سے اس لیے ممتاز ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی بچے کو مارتا ہے, نہ عورت کو مارنے کا حکم دیتا ہے, نہ سویلین کو مارنے کا حکم دیتا ہے, نہ زخمیوں کو, نہ معذوروں کو. جو ہم نے پچھلے 10 سال میں اپنی اس اسلام کی بقا کو سامنے لاتے ہوئے جنگ لڑی, اور جس کو دنیا کے تمام مذاہب نے اپریشیٹ کیا کہ یہ اسلام کی اصل پکچر ہے, جس کو ریڈیکلس اسلام قرار دیتے ہیں. یہ اسلام کی تو اصل پکچر یہ ہے. تو تمہارے اور ہمارے دین میں یہ فرق ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے جو جنگ ہم نے لڑی وہ اسلام کی تعلیم ہے, اور جو یہ تم نے لڑی وہ تمہارے دجال کی تعلیم ہے. لیکن قتل ہے یہ. میں آپ سے ایک سوال کروں, پوچھیں, کیونکہ بریک آ جائے گا, لیکن اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ ایرانی حکومت پر ظاہر جس طرح آیت اللہ خامنائی کے جانب سے, پھر ظاہر ابھی مطلب جنہوں نے عہدے کا حلف اٹھایا وزیر اعظم نے, ان کے لیے بھی ایک بڑا مشکل ہو گیا. جتنی باتیں کرتے ہیں ان کا کوئی سر دکھا دو اس کے بیچ میں لا کے. اصولن تو ان کو آنا چاہیے تھا. جہاد کے تو چیمپئن اور فتوے ان کے پاس, جہاد کے تو ٹھیکیدار یہ ہیں. ان کے کئی سر ہیں, ان کے کئی نام ہیں اس پوری جنگ میں جو آج گفتگو کرتے ہیں. ایران کے کیا صدر نے اس ضمن کے اندر قربانی نہیں دی؟ ایران کے وزیر خارجہ اس ضمن میں نہیں مارے گئے؟ ایران کے 19 فوجی جنرل کیا اب تک اس جنگ میں 10 مہینے میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا حزب اللہ کے 370 کمانڈر اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے؟ تو یہ جتنی بھی شہادتیں ہیں یہ مسجد اقصی اور فلسطین کی عوام کے لیے, ہمیں اس پہ فخر ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اسماعیل ہانیہ صاحب کو تو پتا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا. دیکھیں, میں سب سے بڑی جو تعزیت کروں گا نا آج وہ آیت اللہ خامنائی صاحب سے کروں گا. اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت تو ان کے فرزند عظیم تھے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز لا رہا ہوں,
نومبر 2022 میں آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کے وقت میں اسماعیل ہانیہ صاحب نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، جس کو جون 2023 میں اور اگست کے 2023 کے ٹی وی پروگرامز کے اندر خود اسماعیل ہانیہ صاحب نے بتایا، جو ریکارڈ پر موجود ہے. میں اس کا آپ کو اقتباس پیش کرتا ہوں، لیکن بریک کے بعد ابھی سن کے پھر نکلیں اسپیڈ سے اگر ہو تو. اسماعیل ہانیہ صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے آیت اللہ خامنائی صاحب سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے بولا جی بالکل میں نے اس طرح کیا. ایک ٹیلی ویژن اسپیچ میں اسماعیل ہانیہ صاحب کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری شہادت اور تدفین ایران میں ہو، وہاں ایران میں ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری نماز جنازہ میرے رہبر اور قائد سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی صاحب پڑھائیں. یہ ان کی خواہش تھی. تو اس پروگرام کے بعد حماس کے جو دیگر آفیشل ہیں جو ہم سے رابطے میں رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسماعیل ہانیہ صاحب سے پوچھا کہ اس میں آپ نے ایران کے لیے کیوں خواہش ظاہر کی کہ آپ کی شہادت وہاں پہ ہو. تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں آیت اللہ خامنہئی صاحب ایران سے باہر نہیں آ سکتے اور میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لازم ہے کہ میں شہید ایران میں کیا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کبھی کبھی قبولیت ایسے کرتا ہے ٹھیک. یہ بات بالکل ٹھیک ہے فیصل، لیکن دیکھیں میں شہید تو انہوں نے ہونا تھا. شہید تو قطر سے ان کو نکالا جانے کے لیے 2 مہینے سے پورے مسلمان اور یہودی ممالک پوری کوشش کر رہے تھے قطر ان کو باہر نکال دے. 1.5 مہینے سے ہر چیز آن ریکارڈ ہے کہ ان کو جیسے انہوں نے قدم باہر نکالا تھا. لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اسرائیل نے بہت آسانی کے ساتھ ایرانی فضائی دفاع کا جو نظام تھا اس کو ڈسکلوز کر دیا، کولیپس کر دیا، چکمہ دے دیا. اب دوسرا سوال اسی ضمن میں یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا سیکنڈ ہوم کہا جاتا تھا ایران کو، اور وہ خود بھی آپ نے ابھی ان کی خواہش کا بھی بتا دیا مجھے. ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے سیکیورٹی بھی نہیں تھی، وہ آرام سے اس جگہ پہ موجود تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور یہ تک لکھا اور کہا جا رہا ہے فیصل رضا عابدی کہ انسائٹ فیسیلیٹیٹرز کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر یہ سب کچھ. انسائٹ فیسیلیٹیٹر کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. میں نے تو آپ کو اپنی فائنڈنگ دی ہے. اگر یہ جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے یہ سرحدوں پہ ہوتا ہے، چاروں طرف ہوتا ہے، سرحدوں پہ ہوتا ہے، کہ بیرونی میزائل حملے کو روکنے کے لیے ہوتا ہے. شہروں میں نہیں ہوا کرتا. کراچی میں کون سا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے؟ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم اسلام آباد میں. اچھا چلیں خیر آپ بات. ٹھیک ہے نا. یہ میزائل کا حملہ تھا، یہ غیر متوقع تھا، اس پہ کسی کی سوچ ہی نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. باقی پورا سیکیور تھے. وہ جب بھی آئے وہ ان کی رہائش یہیں پہ ہوئی ہے، ایوان صدر کے ساتھ پریمیسز کے اندر یہ تمام کمانڈرز رہتے. لیکن آپ کی جو فائنڈنگ ہے اس میں یہ فکس بمبنگ نہیں تھی. نہیں، یہ ڈی ٹریک کرنے والی بات ہے، اور اس کو سختی سے کچلا ہے. حماس کے 3 رہنما جو واک کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میزائل کا امپیکٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو سب سے پہلے کمرے میں پہنچے ہیں، انہوں نے اس قتل کو اب تو اسرائیلی میڈیا اپنی جیت کے طور پہ تسلیم کر رہا ہے کھلے عام. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اب اسلام کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے. اب ایران نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تاریخ میں انقلاب ایران کے بعد 2 بار مسجد جمکران جو امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے مسجد، اس کے گنبد کے اوپر 2 بار سرخ پرچم لہرایا گیا. پہلا پرچم لہرایا گیا جب قاسم سلمانی صاحب کی شہادت ہوئی، اور ایک ہے اس بار دوسرا جب اسماعیل ہانیہ صاحب کی ہوئی. تو یہ ایران نے طے کر لیا کہ بدلہ لیا جائے گا. اور وہ بدلہ آج میں بتاتا ہوں کیسے لیا جائے گا. اچھا بتا دیجیے گا، لیکن کب لیا جائے گا؟ بس یہ جیسے ہی کمیونیکیشن کا نظام مکمل ہوگا. ہم ڈی کمیونیکیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم سیل فونز کو چھوڑ کے مواصلاتی نظام پہ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک پورا گیدرنگ کرنے میں نیکسٹ 48 آورز ہیں بس کمپلیٹ ہو جائے. یعنی 48 گھنٹوں میں ایران اس کے بعد لیا جائے گا. اچھا اور یہ ویسے ہی حملہ ہوگا جیسے 100 میزائل ایران نے مارے تھے اور انہوں نے نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. میں جو بتا رہا ہوں وہی ہوگا. اچھا کیا ہوگا بتائیں. حزب اللہ انگیج کرے گا تمام ان علاقوں کو، وہ اپنے کمانڈرز کا بدلہ لے گا. انصار اللہ پہ جو حملے میں شہادتیں ہوئی امریکن اور UK کی بیسز فورسز کے ساتھ، وہ اپنا بدلہ لیں گے. اچھا جو حماس ہے وہ اپنے طور پہ اسٹرائک کرے گا. یہ تو ہے اسرائیل کے اندر، کیونکہ اسرائیل کی تو آرمی شکست تسلیم کر چکی ہے. اب اسرائیل کی آرمی تو نہیں لڑ رہی، وہ تو 70-80 ہزار بچی ہے، باقی تو مار دی گئی ہے، اپائج کر دی گئی. اب جو 6,40,000 فوجی ہیں، یہ امریکن ہیں، برٹشر ہیں، اپائج ہو یا کیسے بھی ہو، مار رہے ہیں، اتنے مار رہے ہیں، تو وہ مر بھی رہے ہیں. یہ پاکستان میں کون بتائے گا کہ 1500 سے 2000 فوجی روزانہ حزب اللہ اور حماس مار رہی ہے ان کے؟ یہ کوئی نہیں بتائے گا. آپ لوگ تو کہنے پہ تیار ہی نہیں تھے جب تک اسرائیلی میڈیا نے نہیں بتایا کہ 70,000 تو معذور اور اپائج ہو چکے ہیں. ہم نے نہیں سنا پاکستان کے اس دجالی میڈیا سے، ہم نے نہیں سنا. ہم نے نہیں سنا. سپریم لیڈرشپ ہے وہ ماری جا رہی ہے. سنیے میری بات. مسجد جمکران پہ آ گیا. اب ایران جو بدلہ لے گا وہ صرف ایک ہی لے گا.
ایران کا یہ فیصلہ ہے اور ہم دنیا کے تمام مومنین اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سرخ پرچم جو یا لسارت الحسین کا لگایا گیا ہے مسجد جمکران پہ، یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک ہم نتن یاہو، گیلنٹ جو ڈیفنس منسٹر ہے اور بن گویر جو قومی سلامتی کا مشیر ہے، ان کے سر نہ اتار دیں۔ ہم ان کے جنازے اٹھا کے اس شہید کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ یہ تینوں مارے جائیں گے، ایران ان کو ڈائریکٹ مارے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد عالم اسلام یہ خوشخبری سنے گا کہ یہ 3 ناسور دجالی فتنے اپنے انجام کو پہنچے، اس کے بعد یہ پرچم اتار لیا۔ فیصل رضا، ابھی جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، تو امریکی تمام تر دفاعی نظام، اسرائیل کا تمام دفاعی نظام پرو ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی ان کی لیڈرشپ ہے وہ اندر جا چکی ہے، وہ کئی سرفس پہ نہیں ہے۔ امریکہ کی بڑک بازیاں چلتی ہیں، اس امریکہ کو بولو ریڈ سی سے اب تک تم 9 مہینے میں ایک شپ نہیں گزار پائے، 200 غرق کیے ہیں، تم یہ سارے شپ لائے ہو نا، یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے، انشاءاللہ ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ تمہارے سارے نظاموں کے ساتھ تمہیں غرق کریں گے۔ میں امریکی عوام سے کہتا ہوں 9/11 پہ تم نے یہاں پہ شوشہ جوڑا کہ 9000 انسان مارے گئے اور پوری دنیا کے اندر کشت و خون کیا۔ 35 لاکھ لوگ تم نے شام میں مارے، عراق میں مارے، یمن میں مارے، پاکستان میں مارے، ایران میں مارے، 35 لاکھ لوگ، اور اب 60,000 لوگ تم نے فلسطین میں مارے جو کہ عام شہری تھے، جو تمہاری فوجوں نے مارے۔ تم خاموش رہے؟ تم اس میں برابر کے مجرم ہو۔ تم بے شک جتنا سچا معاشرہ ہو، لیکن اس کے اندر تمہاری فوجوں نے جو لوگوں کو مارا یہ قتل شریک ہے۔ اب میں تمہیں خوشخبری دوں، 15,000 کلومیٹر کا بین البر اعظم میزائل تمہیں سلامی دینے کے لیے بہت جلد تیار ہے۔ اگر اب تمہاری امریکی فوجیوں نے یہاں کوئی قتل عام کیا تو نہ واشنگٹن بچے گا، نہ نیو یارک بچے گا، نہ وائٹ ہاؤس بچے گا، نہ کیلیفورنیا بچے گا۔ اور میں نے آپ کو 11 نومبر کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ خلا میں جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ان تمام اپلیکیشنز کے سیاروں کو ایران اب خلا میں ختم کرے گا۔ ایران نے جو اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا ہے وہ ملٹری سیٹلائٹ ہے، اس میں میزائل انگیج ہے۔ آپ کے یہ تمام سیل فون، تمام اپلیکیشن اب چند مہینے کی محتاج ہے، اس کے بغیر جینا سیکھنا شروع کر دیں آپ۔ اگر اس کے بغیر آپ نے جینا نہیں سیکھنا شروع کیا، ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے مثال، اب ایک اور ان کی پالیسیز کے پیچھے چل رہی ہے کہ کیوں مار رہے ہیں۔ ایک تو ریزسٹنس کو نقصان دینا، دوسرا پہلی ٹیئر کو ختم کر کے دوسری ٹیئر اور تیسری ٹیئر اور چوتھی ٹیئر پہ آنا ہے۔ تو چوتھی ٹیئر پہ جو کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی کر رہے ہیں کہ یہ تمام تنظیمیں پھر ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ مارنے کی وجہ یہ ہے، اور اسی کا عمل ہے کہ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ فیصل، میں اس طرف آتی ہوں، لیکن دیکھیں اب سوال کچھ اور بھی ہیں، لوگوں کے خدشات بھی ہیں۔ کیا یہ جنگ بڑھے گی؟ اور اگر یہ تو عالمی جنگ ہو گئی نا، یہ عالمی جنگ ہو گئی، اب یہ ہو گئی، یعنی ایران حملہ اب یہ جتنے اب یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نا، نہ امریکہ بچے گا، نہ انڈیا بچے گا، نہ جرمن بچے گا، نہ فرانس بچے گا، نہ کینیڈا بچے گا۔ اور یہ جتنے اپلیکیشن کے مالکان ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ان کو میں ایک مشورہ دوں، اب جہاں بھی نکلنا نا دنیا میں کم سے کم ایک بریگیڈ فوج کے نگرانی میں نکلنا، انشاءاللہ تم بھی نہیں بچو گے، تم اس قتل عمد میں برابر کے شریک ہو۔ اچھا، نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ اگر قتل کرنا ہے تو پھر دنیا میں یہ اصول طے ہو گیا ہے نا، ہم نے تو ان کے سویلین آج تک نہیں مارے، لیکن حسن نصر اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ طے کر دیا بغیر اصول کے جنگ ہوگی۔ جس انداز میں تم مارو گے اس انداز میں ماریں گے، تم سویلین مارو گے ہم سویلین ماریں گے، تم رہنما مارو گے ہم رہنما ماریں گے۔ اچھا فیصل، انشاءاللہ یہ 3 کے سر تو آپ کو بہت جلد ملیں گے۔ اور میں بتاؤں، یہ اس وقت 600 میٹر نیچے اپنے ایوان وزیر اعظم کی گہرائی میں موجود بنکر میں موجود ہیں یہ تینوں۔ میری بات یاد رکھنا ہے، ایران اس کے بنکر میں گھس کے اس کے میزائل اسی کے سر پہ مارے گا، اس کا قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وعدہ ہے عالم اسلام سے، اس مومن کی شہادت کا بدلہ ان کا سر اتار کے لیں گے۔ آج کی خبر ہے کہ امریکی اسٹاک مارکیٹ کو ایک دن میں $2.9 ٹریلین کا جو ہے وہ جھٹکا بھی لگا ہے، لیکن امریکہ نے شروع میں جس دن یہ اساسینیشن ہوا ہے اس دن انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بٹ لیٹرلی انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اسسٹنس جو ہے وہ اسرائیل کو پیش کی تھی اور ان کے ساتھ ہم موجود تھے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے فیصل رضا عابدی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ظاہر اسماعیل ہانیہ اب دنیا میں نہیں رہے، عظیم شہادت انہوں نے حاصل کر لی۔ اگلی شخصیت کون ہوگی جو حماس کے لیے ایز اے لیڈر سامنے آئیں گے؟ خالد مشعل صاحب آئیں گے۔ خالد مشعل اسٹرانگ، یہ جو ہانیہ صاحب تھے نا، یہ پولیٹیکل مائنڈیڈ آدمی، جی اسوہ حسینی کی تو اصل راہ انہوں نے اپنائی ہے نا، پورے خاندان کی شہادت دے کے اپنی شہادت لی ہے۔ خالد مشعل جو ہیں وہ ایک مجاہد ہیں، ایک جنگی کمانڈر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس کی طرف سے ایک بہت بھرپور تیزی آئے گی، اور فلسطین کی جب مکمل اب تو وہ کہانی ختم ہو گئی نا، اب تو سیدھی یہ ہے کہ اب ان کا صفایا کر دو،
सफाया करके हासिल करो। जो है वो तो लीड करेंगे। ये इस्लाम, आलम इस्लाम की एक मजबूत फ़ौज जो है, इस्लामी फ़ौज, वो हमास की सूरत में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सामने आएगी, और वो खालिद मशाल की सरबराही में हो। वो सरबराही करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे 2 सवाल बस जल्दी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है। कुछ ख़बरें हैं कि यहाँ से भी जब ये सारा कुछ मामला हुआ है तो एक ख़ास किस्म के फैक्टर ने ये कहा कि हम भी वहाँ पर जाकर न सिर्फ ये कि उस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर, और वो पॉकेट्स आपको मालूम है तालिबान और दीगर और जगहों से। एक बात बताएं, क्या स्टेट ऑफ इसराइल ने अपना नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा है? किसने? स्टेट ऑफ इसराइल ने अपना नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया है? नहीं नहीं। अच्छा, क्या IDF इसराइल डिफेंस फोर्स ने अपना नाम पाकिस्तान फौज रख दिया है? ये तालिबान सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज से लड़ने के लिए बने हैं, इनका ज़हन ही यही है, भूल जाएं। तो ये जो खबरें चल रही हैं स्पेकुलेशन, अगर हाँ उन्होंने पाकिस्तान फौज रख दिया तो ये जरूर लड़ेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान फौज से ही लड़ सकते हैं दुनिया में, इनका दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही है, इन तालिबानों ने अफगान का, इनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं तो आज अपनी पूरी कौम की तरफ से पाकिस्तान फ़ौज के सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि 15 साल से जो हम जिक्र कर रहे थे कि ये खारजी हैं, ये खारजी हैं, ये खवारिज हैं, आपने इसको पॉलिसी बनाकर हम पर एहसान कर दिया, और ये 1 लाख पाकिस्तानी शहदा पे एहसान कर दिया कि वो खारिज के हाथ से मरे, जिसकी निशानदेही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। निशानी ये बताई कि बाल इनके लंबे होंगे, दाढ़ियाँ घनी होंगी, ऊंचे तहमत बांधेंगे, रवानी से कुरान पढ़ेंगे, कुरान इनके हलक से नहीं उतरेगा, पुष्ट से गले ज़िबा करेंगे, हम जिन्स परस्ती के शौकीन होंगे और खवातीन की खरीदो फरोख्त करेंगे। ये तमाम निशानियां इन्हीं में तो पूरी होती हैं। तो आपने आने वाली जंग जो पाकिस्तान में अब शुरू हो चुकी है उसकी सही तर्जुमानी की है कि हमने देखा बूशहरा जो पाड़ा चनार में इलाका है, वहां पर जिस नौजवान को पाड़ा चनार के पाकिस्तानी को पकड़ के ज़िबा किया गया, वो पुश से ज़िबा किया गया, जो कि अब क्लिप मौजूद है। 1400 साल पहले, चलो इमाम हुसैन की शहादत भी इसी तरह हुई जब वो सजदे में थे और उनके पुश से गले को ज़िबा किया गया। अब तक इन्होंने जितने भी ज़िबा किए हैं वो पुश से ही किए हैं। तो खारजियों की जो निशानदेही आपने की है, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे हमारा वादा है, पाकिस्तान फौज से वादा है, ना वो अपने आप को तना समझे, ना हम इसको तना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह साबित कदमी के साथ। 15 साल से इसी दिन के तो इंतजार में थे कि आप ये ऐलान करें और हम आपके सफ़े अव्वल का दस्ता बन के इस आलमी ताकतों को पाकिस्तान में शिकस्त दें। और मैं पाकिस्तानियों को भी बोलूं, तुमने वो आवाज ना उठाई जो इस जंग के लिए उठानी चाहिए थी। पाकिस्तानियों ने बिल्कुल नहीं उठाई, चंद तंजीमों ने उठाई। अवाम में तो क्रिकेट की इसमें उसमें ही लगे रहे ना, कभी वक्त पड़ा, अवाम ने आवाज कभी अचानक आ गए तो आ गए मौसमी एतबार के हिसाब से। लेकिन मैं इनको बताऊं, फैसला है आसमानों का, तुम बहुत जल्दी अपने सामने ये जंग देखोगे और तुम्हें पता चलेगा जंग क्या होती है। और फिर दुनिया की अगर खामोशी हुई तो तुम्हें पता चलेगा खामोशी किस तरह जिगर को छलनी करती है मजलूमों के। जब तुम्हें आवाज़ की ज़रूरत होगी दुनिया में, तुम्हारे लिए भी कोई इसलिए आवाज़ नहीं उठाएगा कि तुमने किसी मजलूम पे आवाज़ ही नहीं उठाई आज तक। तो अपनी रवश को बदल लो। ये मुकद्दस जंग डिक्लेयर हो गई है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, और इसको शरण हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया अब इस जंग को लड़ने के लिए। किस दिन वो ऐलान करते हैं उस दिन आलमी ताकतें देखेंगी ये 17 लाख फौज नहीं है, ये 25 करोड़ फौज होगी। और यही मिशन मैं 15 साल से लेके चल रहा हूँ। मैं इस मिशन को आखिर तक लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। अगर मैं ज़िंदा रहा इनको इतनी मार मारूंगा इसी पाकिस्तान के अंदर कि ये शाम और इराक की पिटाई भूल जाएंगे। ये मेरा दावा 15 साल से चल रहा है। इस खित्ते की आज़ादी की जंग भी मुकद्दस जंग है, खारजियों से जंग मुकद्दस जंग है। रसूल खुदा ने इनको मारने वाले को और इनके हाथों मरने वाले को दोनों को जन्नती करार दिया है। यही वजह थी जो आज हम फ़लस्तीन और लबनान में नजर नहीं आ रहे, वरना मैं इनका टॉप कमांडर होता वहां पर। अगर होता, मेरा एक अपना खित्ता है, मैं यहाँ लड़ूंगा। ठीक है वैसे रज़ा अभी साहब, क्योंकि कंक्लूड कर रही हूँ मैं, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा 48 आवर्स, इसका आपने 48 आवर्स में हम ये अमल कंप्लीट कर लेंगे कि आप लोग वो मतलब मोबाइल से आप कह रहे हैं अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे और सैटेलाइट फोन्स पर जाएंगे, और 80% हो, और आप कह रहे हैं कि 48 घंटों में एक बड़ा हमला होगा। हमला नहीं होगा, डायरेक्ट इन तीनों को मारेंगे। ये 2000 मीटर नीचे चले जाएं, उधर भी घुस के मारेंगे जब तक इनके सर नहीं उतरेंगे। ये बदला कंप्लीट नहीं होगा, ना वो सुर्ख परचम या लिसारतुल हुसैन का नीचे उतरेगा। मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ज़मीन पे लड़ने वाले कमांडर से ज़्यादा अहम मारना इनके लिए उसका है जिसकी आवाज़ है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करे। वेल, थैंक यू वेरी मच सेंटर फैसल रज़ा। आप भी आज के प्रोग्राम से जाते एक और बात बताऊं, मोदी जी हैफा की ताज़ियत तो मुझसे कबूल कर लो,
इंशाल्लाह तुम्हारे खात्मे का वक्त भी हैफा की ख़त्म होने के साथ ही शुरू हुआ, वो भी आपसे अगले प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस। ठीक, वेल, क्योंकि इनके 4800 फौजी हमने मार दिए हैं अब तक, 4800 इनके लाशें गिरा चुके हैं। मैं इंतजार करूंगी। 1,27,000 में से 4800 माइनस कर दो, बाकी जितने बचे हुए हैं इसमें से एक को भी वापस इंडिया जिंदा नहीं लाने देंगे।